محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتباع اور اطاعت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے اس حقیقت سے واقف ہیں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسلک اور کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام کی تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے زمانے میں بھی کوئی مسلک اور کوئی فرقہ نہیں تھا۔ مسلک اور فرقہ کی جو بنیاد پڑی ہے، انبیاء کرام کے جانے کے بعد لوگ فرقوں میں بٹے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام نے جو جماعت کھڑی کی تھی توحید پر، چند برسوں کے بعد جب وہ انبیاء کرام کے مشن سے، ان کی تعلیمات سے دور ہوئے تو ان مسلمانوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور وہ کافر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے محض 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور ادھر سامری نے بچڑا بنا دیا اور لوگوں کو اس کا پجاری بھی بنا دیا، جبکہ ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ اپنے تعلق سے یہ گمان کرنا کہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، شیطان کا حربہ ہم پر نہیں چلے گا اور شیطان ہم کو بس میں نہیں کرے گا، وہ صراط مستقیم سے نہیں بھٹکائے گا، یہ ایک خام خیالی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پچھلی تاریخ میں جو لوگ بھی گمراہ ہوئے، بددین ہوئے، حتیٰ کہ وہ بتوں کے مجاور بنے، پوجا کرنے والے بنے، وہ مسلمان ہی تھے، وہ بھی کسی نہ کسی نبی کو مانتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور اپنے نبی کے مشن کو چھوڑا تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ توحید ان کے یہاں سے نکل گئی۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہم پر بھی صادق آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ یہودیوں کی نقالی کرے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی مثالوں سے واضح کیا۔ فرمایا کہ شبرم بشبرن، جس طرح سے ہتھیلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی، اس طرح سے مشابہت کرے گی، نالم بنالن، اسی طرح سے جوتے جس طرح سے آپس میں مشابہ ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ نقالی کرے گی میری امت۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی یہودی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ میں بدسلوکی کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، تو میری امت کا کوئی بدبخت بھی یہ کام کرے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت سے مسلمانوں کو خوفزدہ کیا تھا وہ یہودیوں سے خوفزدہ کیا تھا، ڈرایا تھا۔ اور آج اگر ہم اور آپ دیکھیں تو جس طرح سے یہودی فرقے میں بٹے ہیں ویسے ہم بھی فرقوں میں بٹ گئے، اور یہودیوں کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے اپنے یہاں داخل کر لی ہیں، ہم ان کی روش پر چل رہے ہیں۔ تو اس بدگمانی میں رہنا کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، یہ جو ہے بڑی خام خیالی ہے اور بہت دھوکے کی چیز ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سابقہ امت جو ہے وہ گمراہ ہو سکتی تو ہم کیوں گمراہ نہیں ہو سکتے؟ اور ہم گمراہ تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گمراہ نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کبھی کبھار یہ بات بول دیتے ہیں کہ سارے مسالک برحق ہیں اور ساری تحقیقات برحق ہے، ساری اجتہادات برحق ہیں، یہ بالکل لایعنی سی باتیں، امت میں جو فقہی اختلافات ہیں وہ اس درجے کے ہیں جو حرام و حلال تک کے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے تصور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تصور، کتاب کے تعلق سے تصور، قرآن مجید کے تعلق سے تصور، اور اسی طرح سے احادیث کی کو اپنانے کے تعلق سے جو تصورات پائے جاتے ہیں نا،
وہ ایسے ہیں جو بالکل حرام بھی ہیں، اس میں حرام بھی ہیں، بہت سخت لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اس تعلق سے چوکنا رہنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آخر امت میں فرقہ بندی جو ہے کیسے ہو گئی، اس پر غور کریے، پوچھیے علماء کرام سے جو بہت زیادہ اتحاد کی دہائی دیتے ہیں نا، آپ ان سے کبھی پوچھئے کہ امت میں فرقہ بندی کیسے ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا فرقہ بندی اختیار کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صراط مستقیم پہ چھوڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت جو ہے 73 فرقے میں ہوگی، بٹے گی، اس میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، اور یہ فرمایا کہ وہ فرقہ ناجی ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج کے دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان کتاب و سنت کو چھوڑا ہے، تم اس کو اپناؤ گے، خلفائے راشدین کی سنت کو تم اپناؤ گے، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے جبڑے سے پکڑو گے۔ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تابعین کے عمل کو اپنا لو گے، پکڑ لو گے، صحابی کے عمل کو پکڑ لو گے، کوئی بھی بات کسی صحابی سے منسوب ہو جائے گی تم اسے اختیار کر لو گے، یہ تو نہیں فرمایا۔ میں اس موضوع پر پوری دنیا کے کسی بھی عالم سے، چاہے وہ علمی اعتبار سے جتنا بھی بڑا ہو، بات کرنے کے لیے کسی وقت بھی تیار ہوں، الحمدللہ۔ یہ کوئی غرور نہیں ہے، یہ میرا اعتماد ہے، کنفیڈنس ہے جو بول رہا ہے۔ فرض کیجئے میرے دروازے پر ایک گائے ہے اور اس گائے کا دودھ میں نے نکالا ہے اور میں اسے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، جبکہ سارا پروسیس میں نے انجام دیا ہے، تو اسے اس وقت مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ دوسری بات، کیا 1000 آدمی اگر کہہ دے اس میں پانی ملا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں گا؟ نہیں۔ تو دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ جن احادیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اور قرآن کی صریح آیات، ان آیات کی روشنی میں یہ ساری جو فرقہ بندی ہے، چاہے جس اعتبار سے ہو، مسلکی اعتبار سے ہو، ادارے کے اعتبار سے ہو، جماعتوں کے اعتبار سے ہو، یہ سب دین سے دور کرنے کے لیے پوری امت کو پتہ ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ امت کو پتہ ہے کہ انتشار کی وجہ کیا ہے، بیماری معلوم ہے، اور امت کو پتہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہے، لیکن لوگ علاج کی طرف آج بھی نہیں آ رہے، الا ماشاء اللہ۔ علاج یہی ہے۔ اب کسی بھی جماعت میں رہے، کسی بھی مسلک میں رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی آ جائے، اب کوئی واضح دلیل آپ کے پاس میں آ جائے تو آپ رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہٹ دھرم نہ بنیں۔ تمام ائمہ فقہ سے یہ بات کسی نہ کسی انداز میں مروی ہے، ثابت ہے کہ جب میری بات کتاب و سنت سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ کسی ایک عالم کا نام آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اور میں اسے دیوار پہ دے مارتا ہوں، اور کتاب و سنت کی یہ رائے ہے میں اسے قبول کرتا ہوں؟ کسی ایک عالم کا نام بتا سکتے ہیں پوری دنیا میں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان ائمہ فقہ سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔ اب کیا میسج دے رہے دنیا کو؟ یہ لوگ معصوم عن الخطا تھے۔ اگر معصوم عن الخطا نہیں تھے تو ان کے بعد کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا جو ان کی غلطیوں کو گنائے، بتائے کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ میں تو 50 غلطیاں گنا سکتا ہوں، چیلنج میں کر رہا ہوں، مناظرے کے لیے نہیں، مباحثے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی آدمی علمی ذوق رکھتا ہو، میں 50 ایسی صریح اور فاش غلطیاں گنا سکتا ہوں بڑے بڑے فقہا کی، جو کتاب و سنت میں کہیں پر مروی ہی نہیں ہے، کوئی بات ثابت ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے شریعت سے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اور اس پر ڈنکے کی چوٹ پر ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارے امام تو ایسے تھے اور ہمارے امام تو ویسے تھے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کسی مسلک میں رہنا یہ کوئی بری بات نہیں، کسی جماعت میں ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی آ جائے تو وہاں سرنڈر کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔
صحابہ کرام سے دسیوں معاملات ثابت ہیں، جب ان کے سامنے میں اختلاف ہوا اور کسی نے آ کر کے حدیث پیش کیا تو قرآن کی آیت پیش کیا تو نے رجوع کیا۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے، وہاں سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مہر کو متعین کر دوں۔ لوگ بڑھا چڑھا کر کے مہر باندھ رہے۔ حضرت عمر کون ہے؟ یہ جو امام اعظم کہتے ہیں نا، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی امام ہو، ائمہ فقہ دنیا کا کتنا بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں آیت گئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیور میں آیت چلی گئی ہے۔ تھوڑا گنجلک بات میں بیان کرتا ہوں ورنہ اس پہ شوشے اٹھیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس منافق کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی، تو آیت نازل ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیور میں۔ جب اصحاب بدر میں جو قیدی تھے ان کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ کا اسٹینڈ یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا اسٹینڈ یہ تھا کہ ان سے جزیہ لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، گرامہ لے لیا جائے، جو بھی ہوتا ہے انہیں لوٹا دیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ بہت زیادہ رحم والے، ان سے بڑا رحم والا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو ترجیح دے دیا۔ اب اٹھا کے دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیور میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ دو مثالیں میں نے اس لیے پیش کر دی تاکہ کوئی شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت جاری رہتی نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر میں وہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ وہ نبی بنائے جاتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ معاملات میں اتنے سخت تھے کہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کر کے 20 کوڑے لگا دیے تھے، کہا نہیں یہ باقی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مہر کو متعین کر دوں، تو ایک بوڑھی عورت نے یا عمر دراز عورت نے کہی، ایک صحابیہ نے پیچھے سے آواز دے دیا تھا، عمر یہ تم کون سا فیصلہ لینے جا رہے ہو؟ قرآن مجید میں تو بولو بقنطار، ان کا ڈھیر ساری چیز اگر کوئی دینا چاہے بطور مہر کے دے سکتا ہے، تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے تم فیصلہ جو ہے سنا رہے ہو کہ مہر متعین کر دو۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو واپس لیا تھا، رجوع کیا تھا۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اگر ان کو بھی نعوذ باللہ یہ زوم ہو جاتا کہ سورہ بقرہ سمجھنے میں مجھے 7 سال لگے، میں تو امیر المومنین ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور یہ بڑھیا کون ہوتی ہے مجھے ٹوکنے والی، ٹھیک ہے، تو معاملہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا۔ دین کو سیکھیے میرے بھائی، دین کو سیکھیے۔ جن جن راستوں سے امت میں انتشار ہو رہا ہے نا، ان راستوں کو بند کیجیے، توبہ کیجیے۔ اس میں اپنے دین کی حفاظت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، ورنہ وہی حال ہوگا جو حال جو ہے سابقہ امتوں کا ہوا تھا کہ وہ موحد تھے اور کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، بت پرست ہو گئے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ 2010 میں اللہ کے فضل سے عمرہ پہ گیا تھا، اور وہاں مسجد نبوی کے ارد گرد بیٹھ کر مجھے دعوت دینے کا جو ہے مجھے شرف حاصل ہوا۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، دکتور مظفر الاسلام صاحب کا، آپ دیکھتے ہوں گے، رومال والے مولوی کہتے ہیں ان کو، حرم شریف میں مدینے میں وہ جو ہے دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے مجھے تقریباً جو ہے 10-15 دن کے آس پاس جو ہے مجھے دعوت دینے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ادھر ادھر کیا گھومنا، یہ کام آپ کر لیجئے تو تھوڑا توشہ جمع ہو جائے آخرت کے لیے۔ بہرحال شرف ملا۔ وہاں میں نے ایک پاکستانی کو اپنے ساتھ میں لیا، بلکہ 2 تھے غالباً، انہیں میں
مسجد نبوی کے پاس لے گیا، ممبر کے پاس، یہ گنبد کے پاس. عصر کے بعد کا وقت تھا یا ظہر کے بعد کا، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا. اس وقت جو ہے سایہ جو ہے وہ گنبد پہ پڑ رہا تھا، صاف دکھ رہا تھا کہ یہ گنبد ہے اور یہ اس کا سایہ کالا کالا دکھ رہا تھا. میں اسے لے گیا اور میں نے اسے بتایا کہ آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ اس گنبد کا جو ہے سایہ ہے. وہ دیکھ رہا ہے اور نوجوان ہے، ایسا نہیں کہ بوڑھا ہے، اس کی بینائی کمزور ہے. صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہیں سایہ نہیں ہے. کہاں سایہ ہے؟ جانتے یہ عقیدہ کہاں سے پروان چڑھا؟ یہ عقیدہ وہاں سے پروان چڑھا اور مضبوط ہوا. سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی. وہ جو نعتوں میں سن کے آئے تھے نا کہ سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، اسی کا اثر تھا کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کا سایہ ہے، گنبد خضرا کا سایہ ہے. اب دوسرا عقیدہ دیکھیے، ایک طرف تو یہ جھوٹ اور دوسری طرف یہ عقیدہ دیکھیے کہ عصر کے بعد پورب جانب اور فجر کے بعد پچھم جانب گنبد خضرا کے پچھم جانب لوگ جو ہے بیٹھتے ہیں، نہیں اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں. سایہ نہیں تو پھر کس کے سائے میں بیٹھتے ہیں؟ جب گنبد خضرا کا سایہ ہی نہیں ہے تو پھر کس کے سائے میں بیٹھتے ہیں؟ آج بھی لوگ بیٹھتے ہیں. پھر آپ کو سب سے بڑا جھوٹ ملے گا کہ یہ کتاب میں نے، اس کا مقدمہ میں نے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے لکھا ہے. اب دیکھ رہے ہیں نا جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ. تو جب آدمی صراط مستقیم سے دور جاتا ہے نا، تو دور جاتے 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 یہی چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ریفریش کرتے رہیں. ریفریش کرتے، کسی بھی بات پر ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کو آپ صحیح مان رہے کرتے رہیے، لیکن جس دن آپ کو لگے کہ نہیں اس میں شک ہے تو شک کیجئے، آپ اس کی تحقیق کیجئے. ٹھیک ہے، جعلی کرنسی اپنے گھر میں آپ نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ کہیں گورنمنٹ کا چھاپا نہ پڑ جائے، اتنا ڈر لگتا ہے. جعلی کرنسی باہر لے کے نہیں جاتے، کسی کو دکھاتے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا. پھٹا ہوا نوٹ بھی چلانے کے لیے آپ 10 بار سوچتے ہیں چلاؤں کہ نہ چلاؤں، جبکہ وہ صحیح ہوتا ہے. کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں؟ کون سا ایمان ہے اپنے پاس؟ کبھی موقع ملا کہ اپنے وضو کی اصلاح کر لیں، اپنے روزے کی اصلاح کر لیں، نماز کی اصلاح کر لیں، ذکر و اذکار کی اصلاح کر لیں؟ کبھی موقع ملا؟ نکالے آج تک موقع؟ نہیں نکالے. میرے بھائیوں، ہماری شفاعت جو ہے کوئی مسلکی امام نہیں کرنے والا، کوئی مولوی ملا نہیں کرنے والا، کتنا بڑا بھی علامہ ہو کوئی نہیں کرنے والا. اس سچائی کو اچھی طریقے سے جان لیجئے. ہماری شفاعت صرف سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی شفاعت کریں گے، پیروی کریں گے جو ان کے متبع ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی سنتوں کو سینے سے لگانے والے، آنکھوں سے لگانے والے، عمل کرنے والے اس پہ. اس لیے اپنے ایمان کے معاملے میں، اپنے عقیدے کے معاملے میں، اپنے طریقے کے معاملے میں، اپنے روش کے معاملے میں، اپنے معاملات کے معاملے میں حساس رہیں. کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو سنت سے قریب کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.